اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 13 مارچ 2021 سنیچر رات 10 بجے دینی سماجی رفتار میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان علی اصغر حیدری آپ کے روبرو ہے۔ آج کا دینی سماجی رفتار کچھ بہت ہی خاص ہے، کچھ بہت ہی خاص موضوعات پہ گفتگو ہے، اور اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ پورا ہفتہ جو گزشتہ سنیچر سے سنیچر تک آیا، اس میں بہت ساری خصوصیتیں جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم بعثت، وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور اسی طرح یہ تمام تاریخیں آپ نے گزاری ہیں۔ اور آج کا دن سفر کربلائے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو آپ نے مدینہ چھوڑا، اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا، روضہ رسول چھوڑا، مادر گرامی کی لہد چھوڑی، بھائی کا مزار چھوڑا، پورا مدینہ چھوڑا، یادیں چھوڑی، اور چھوڑ کر سب کچھ امام حسین علیہ السلام آج اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ، اور جیسا کہ آج مولانا کرامت حسین جعفری صاحب نے اپنے فیس بک بلاگ پر بہت پیارا موضوع آج کے حوالے سے، میری گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ میں مکمل کتاب ہے، ایک تحقیقی مقالہ ہے، میں نے بڑا استفادہ کیا۔ آج انجمن پرچم عباس ممرا، جس نے یہاں پر سفر کربلا کے حوالے سے عزاداری برپا کی، بہترین انداز میں ممرا کی سرزمین سے، ممرا جو تھانہ ڈسٹرکٹ میں ممبئی کے عقب میں اپنی شناخت آپ ہے، تمام تر مذاہب کا ایک گلدستہ ہے، جہاں پر تمام مسلمان ایک دوسرے مسلکوں کے معاون و مددگار نظر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کا اتحاد اس قدر عظیم ہے کہ میں آگے چل کر کے ابھی بات کروں گا۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے لوگ جڑ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ہمارے عباس مہدی صاحب، نعیم عباس صاحب، یوسف مومن صاحب، ہمارے برادر عزیز امیر حیدر صاحب، مختلف سمتوں سے لوگ اس پہ جڑتے ہیں، اور اس دینی سماجی رفتار کو ہمارے قاسم حسن صاحب، آپ سب کا استقبال ہے دینی سماجی رفتار میں۔ ہمارا دینی سماجی رفتار جس کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ، اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ، اور یہ تبصرہ صرف حق اور حقیقت پر مبنی ہو، اصلاح معاشرہ کے لیے ہو، سماج کے لیے ہو، دینداری کے لیے ہو، مقصد کسی کی ذات کو پامال کرنا نہیں ہے، جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، اور جو کچھ نہیں ہے اسے بہت بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہے اسے اتنا چھوٹا کر دیا جا رہا ہے کہ وہ فائل کبھی کھلتی نہیں ہے، ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارا مزاج خود یہی بنا ہوا ہے۔ حق اور حق پرستی آپ کا شیوا ہونا چاہیے۔ میں علی اصغر حیدری اگر کہیں سے بھی نہ آپ سے روبرو ہو سکوں تو انشاءاللہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جن حقائق کو اگر میں پیش کرنے لگوا ہوں الناس میں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے اذہان جن پر ہتھوڑے پڑیں گے، جن پر ضربیں لگیں گی، ایسے ماحول میں مجھے الگ کیا جائے گا، کنارے کیا جائے گا۔ لیکن جناب میثم نے دار پر جس طرح چڑھ کر کے یہ بتایا ہے کہ محتاجی نہیں ہے بلندی کی، بلکہ علی والے جس بلندی پہ پہنچے، ذکر علی کیا، حق بولے، حق پہنچایا۔ لہذا ہم آپ سے روبرو ہوتے رہیں گے۔ ہمارا آپ کا دینی سماجی رفتار ہفتے میں ایک بار، جہاں آپ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا ہے، کوئی تبرک نہیں بانٹنا ہے، کوئی فرش ازاں نہیں بچھانی ہے، کوئی دعوت نہیں دینی ہے، بس آپ کو صرف اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہوئے اس وقت کے لیے اس دینی سماجی رفتار کو، نہ صرف یہ کہ آپ اسے سماعت کریں، بلکہ ابھی سے آپ اسے شیئر کرنا شروع کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے توسط سے دینی سماجی رفتار کو، حق اور حقیقت کو، مجھے بھی بے لاگ لپیٹ تبصرہ کرنے کا بڑا ہی لطف ہے، اور الحمدللہ یہ لطف و کرم آپ حضرات نے مل جل کر کے جو حوصلہ بخشا ہے، اس کے نتیجے میں ہے۔ اللہ آپ کے اقدار کو بلند کرے، اللہ حق پرستی کے جادے پر آپ سب کو، ہم سب کو قائم رکھے، اور نہ صرف قائم رکھے بلکہ استحکام عطا کرے۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، آپ کے کمنٹس، آپ کی حوصلہ افزائیاں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتی ہے، اور اسی بنیاد پر
میں دینی سماجی رفتار کے ذریعے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت عالی میں دین کے حوالے سے کریٹ ہونے والا سماج، جو دین ہمیں سماج دے رہا ہے، اس سماج کی طرف بڑھیں، اور وہ ایک ایسا سماج کہ قرآن حکیم کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ، فرق نہ پیدا کرو۔ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر 73 فرقے ہم کو نظر آ رہے ہیں تو یہ فرقے وجود میں آئے ہی ہیں فرق کی بنیاد پر، یعنی کوئی ایک ہے جو اپنے اصل پر باقی ہے، اور اس کے بعد فرق ہوتا گیا، یہ اسی فرق کا نتیجہ تھا کہ 73 فرقے وجود میں آئے، اور آج ان 73 فرقوں کے درمیان خون کی ہولیاں اور جنگ و جدل کھلوانے کے لیے عالمی طاغوتی صہیونی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اور انہی طاقتوں کا ایک حصہ، ایک آلہ ایک کار جو صرف اور صرف ایک ایکٹر کی صورت میں ہے، جس کا اسکرپٹ کہیں سے ہے، جس کے ڈائلاگز کہیں سے ہیں، وہ وسیم رضوی۔ آج میں نے دن بھر کل سے اب تک جو جائزہ لیا، قم، نجف اشرف، قم المقدسہ، پاکستان، دیگر تمام جگہوں سے علماء کرام کے بیانات آئے۔ یہ یہاں تک میں نے سوشل میڈیا پر آج دیکھا کہ لوگوں نے سید اور رضوی کی مخالفت کی ہے کہ ان کے نام کے آگے سے ہٹایا جائے۔ وعلیکم السلام رضوان حسن صاحب، اور جتنے بھی سلام کر رہے ہیں سب کی طرف سے علیکم السلام، اور آپ سب کو بھی علی اصغر حیدری کا سلام۔ شاد رہیے، آباد رہیے، حق پر رہیے، حق بولیے، حق سنیے، حق کے جادے پہ رہیے، بھوکے رہیے، پیٹ پہ پتھر باندھیے، مگر لقمہ حرام سے دور۔ ہم سب کو اللہ رکھے، ہم سب کو اللہ قائم اور ثابت قدم رکھے، کیونکہ یہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب انسان بھٹکتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بھی کہہ دی تھی۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، میں دیکھتا ہوں کہ حق اور راستے کی باتوں پر آنے جانے والوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن آنے جانے والوں کو ہر بزم میں، ہر جگہ پر، بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے ہر جگہ پر انہیں حق ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نکالے جائیں ان کے لیے ایک ذلت کا سبب بنتا ہے۔ تو ارباب کرم، وسیم رضوی، آج لوگوں نے وسیم رشدی لکھا ہے، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے۔ میں سوچنے لگا یہ وسیم رشدی کیوں رشدی؟ تو لوگوں کو سلمان رشدی یاد آ گیا۔ اس نے بھی قرآن حکیم، کتاب ربانی، قانون الہی، دستور اسلامی، جو اسلام کا ایک قانون ہے، اس نے وہی کوششیں کی۔ فرق صرف اتنا ہے، لفظیں بدلی ہوئی ہیں۔ لفظیں کیا بدلی ہیں؟ لفظیں یہ بدلی ہیں کہ اس نے معاذ اللہ شیطانی آیات کہا تھا، اور اس نے آتنکی آیات کہا ہے۔ یہ میں نے جو جائزہ لیا، یہ وسیم رشدی لکھا گیا، یہ رشدی ثانی کیوں لکھا گیا؟ یہ آج دوسری ویڈیو بھی جاری ہو گئی وسیم صاحب کی طرف سے۔ میں صاحب کہتے ہوئے بھی اپنے زبان و دہن کو جو ہے وہ کلی سے دوبارہ مجھے آراستہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے نجف اشرف جو شیعت کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ علمی رہا ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مطہر روضہ مبارک سرزمین نجف پر ہے، اور علم کا چونکہ وہ باب علم نبوت ہے، اس لیے علم کا سب سے بڑا مرکز نجف، ہمارے اس وقت کے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ سیستانی مدثر اللہ العالی نجف اشرف میں ان دفتر سے بھی بیان آ چکا۔ حضرت آیت اللہ بشیر نجفی نجف اشرف میں ان کی جانب سے بھی بہت پہلے ان دونوں حضرات کی طرف سے اس کے خارج اسلام ہونے کا اور دوسری چیزوں کا بیان آ چکا ہے، یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ لہذا اب اس کے بعد جو قرآن حکیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اب اس پر کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آیت اللہ خمینی نے اپنے دور میں ایسے تمام کرداروں کے لیے فتویٰ دیا تھا، ایک سلمان رشدی کے لیے نہیں۔ یعنی جو بھی ایسا کرے، جو بھی، خواہ وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی بھی جگہ سے ہو، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ایک سازش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مسلک آپس میں لڑ جائیں، اور خاص طور پر سارے مسلک شیعت کے مخالف ہو جائیں، یہ ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اس سازش کے تحت اس کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔
اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ممبئی میں حضرت حکیم مولانا محمود دریابادی صاحب کو. علماء کونسل مہاراشٹر کی ایک بہت ہی منظم اور مستحکم اور باعمل علماء کی ایک کونسل ہے جو 1992 کے اندر وجود میں آئی تھی. تب سے اب تک علماء کونسل نے بہت سارے ملی کاموں کو لے کر کے آگے بڑھایا. انہوں نے وسیم رضوی کو اپنے لیٹر ہیڈ میں پوری تردید کرتے ہوئے اپنا پورا حق انہوں نے ادا کر دیا. اور ادا کرنے کے بعد انہوں نے جو بیچ میں لکھا اس کے ایک جملے سے مجھے اعتراض ہے. اعتراض اس لیے ہے کہ یہ کیوں جوڑا جا رہا ہے کہ سابق شیعہ وقف بورڈ، سابق چیئرمین شیعہ وقف بورڈ، آپ اسے سابق شیعہ لکھیں. یہ ہمارے یہاں سے فتوی آ چکے ہیں، یعنی ایکس شیعہ، بھوتپورو شیعہ، بھوتپورو مسلم. یہ شیعہ وقف بورڈ لکھ کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا کہیں نہ کہیں سے یہ بھی ایک سطر جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ شیعہ ہے؟ سلمان رشدی کہاں سے تھا؟ مجھے آپ سب حضرات بتا دیں. سلمان رشدی تو کسی شیعہ کے یہاں نہیں تھا، لیکن کسی شیعہ کے ہاں سے یہ آواز نہیں آئی کہ سلمان رشدی سنی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. کبھی کسی شیعہ کی طرف سے ایسا بیان آیا؟ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ سلمان رشدی مرتد ہے، اور آیت اللہ خمینی نے مرتد اس کو جو بیان دیا اس میں مجھے بتا دے کہ کسی مکتب تشیع کے کسی چھوٹے بڑے عالم نے سلمان رشدی کا مسلک جاننے کی کوشش کی؟ سلمان رشدی کی اس حرکت کے بعد اسلام جاننا اس کا مسلک تو بات کی چیز ہے. اور شیعت کا یہ عقیدہ سن لیں آپ کہ شیعہ ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو. مجھے اور مسلکوں کا نہیں پتا کہ کون کیا ہو جاتا ہے بغیر مسلمان ہوئے. اگر مسلمان نہیں ہے تو شیعہ نہیں ہے. اس کا مسلمان ہونا پہلے شرط ہے. اور شیعت کا جو قرآن مجید پر عقیدہ ہے، اس سے بڑا عقیدہ کہیں سے آپ لائیں. آپ سرچ کریں، اس دور میں بہت سارے شیعہ مراجع کی ساری تفسیریں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ سرچ کریں. اور وسیم رضوی، میں آپ سے یہ بتا دوں کہ آپ نے جو شیعہ مولویوں کو رٹو ٹوتا کہا اور بہت کچھ آپ نے کہا الٹا سیدھا، آپ نے یہاں تک جو کچھ کہا کہ ہمارے شیعہ علماء، اول تو آپ یہ نہ کہا کریں بیان دیتے ہوئے، یہ نہ کہا کریں، اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں کوئی عالم ہی نہیں ہے. آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، اللہ جانے کتنے دنوں میں آپ نے ساری ریسرچ کر ڈالی. آپ کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو آج پل بھر میں تو سب کچھ سرچ کر کے مل جاتا ہے. ڈھونڈ لیجئے، آپ ہمیں ڈھونڈ لیجئے. علماء کو دور چھوڑیے. میں غلام ہوں اپنے مذہب حقہ کے مراجع کا، خادم ہوں اپنے علماء حق کا. میرا کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے. یہ ٹوپی اور شیروانی ذکر اہل بیت طیبین و طاہرین کے لیے پہنی ہے ایک پوشاک کی صورت میں. یہ شرفاء کا لباس کہلاتا تھا، یہ علماء کا لباس بھی نہیں ہے. لباس علماء الگ ہے، یہ لباس شرفاء ہے، یہ شریفوں کا لباس سمجھا جاتا تھا. آپ مجھ سے آئیے، مجھ سے باتیں کیجئے. اور اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا ملک یوں ہی دو چار ہے بہت ساری چیزوں سے. آپ وہاں پٹیشن داخل کیوں کرنے گئے؟ آپ کی جہالت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عالمی قانون کا نام اسلام ہے تو آپ عالمی عدالت چلے جاتے. ہندوستان کی عدالت میں آپ کا کیا کام تھا؟ اور عدالت میں باہر پٹیشن داخل کر کے فوراً ٹیلی ویژن سے آپ کو بات کرنے کا شوق کیوں سوار ہو گیا؟ اسی لیے اب آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو آج آپ ایک بیان اور دے ڈالے اور للکار رہے ہیں آپ علماء کو. ارے کیوں للکار رہے ہیں؟ آپ ہی جیسے لیے پیغمبر ختم مرتبت نے شاید اسی لیے کہا تھا من لحاظ القلب. اور کیا کہوں میں؟ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے تھا. یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو پہلے اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ میں فقط ایک ویکتی ہوں. آپ اپنے ناسدک ہونے کا، دہریہ ہونے کا، جن اہل بیت طیبین و طاہرین رسول پاک کی، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں اور دونوں برابر کے وزن ہیں. اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ بک کی صورت میں نہیں چھوڑا تھا، تو پیغمبر اکرم نے فرما کیوں دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی حضرت کتاب؟ کیا یہ بخاری شریف میں اور دیگر جگہوں پر حدیث ثقلین موجود نہیں ہے؟ سرکار مدینہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟
اگر فرمایا ہے یہ حدیث ہر جگہ ہے، متفق علیہ ہے، نہ یہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، لسان وحی سے نازل ہوئی، یہ پیغمبر اکرم تھے کہ جنہوں نے قرآن کو قرآن بنا کر بتایا کہ یہ قرآن ہے، حدیث کو حدیث کر کے الگ کیا کہ یہ میری حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ نے امانت داری کا پہلے کلمہ پڑھوایا پورے جزیرہ نماء عرب سے، تاکہ یہ جان لے کہ یہ ایسا امین ہے کہ جو آیت ہے وہ آیت رہے گی، جو حدیث ہے وہ حدیث رہے گی۔ پھر آج کے ویڈیو میں آپ نے مجھے آپ بھی کہتے ہوئے، لیکن میں اپنی تہذیب سے مجبور ہوں، کیونکہ آپ ناستک بھی ہو جائیں تو کم از کم ایک جیو، ایک جاندار کی حیثیت سے، کیونکہ ہمارے ہاں کردار علی علیہ السلام موجود ہے کہ قاتل کو بھی جام شیر دے کر کے مولا نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو انسانی فطرت کے تقاضوں کو جو ہے چھوڑا نہیں جا سکتا، جب فطرت کے تقاضے نہیں چھوڑے جا سکتے تو تہذیب کے تقاضے بھی نہیں چھوڑے جاتے۔ پوری حیات طیبہ میں رسالت مآب جو خلق عظیم کے مالک تھے، جانتے ہو خندق کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ اس نے جو چیلنج کیا سرکار مدینہ، جن کی وہی زبان تھی، اس پر کون سے کلمات آئے؟ من لحاظ القلب، کون جائے گا اس کتے کے مقابلے میں؟ کیوں کہا تھا؟ اس کی گستاخی کے نتیجے میں، یعنی رسول کا گستاخ، قرآن کا گستاخ، اہل بیت طیبین و طاہرین کا گستاخ۔ یہ شیعت کا عقیدہ ہے، قرآن اور اہل بیت برابر ہیں۔ ثقلین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثقل سے بنا ہے، ثقل وزن کو کہتے ہیں۔ ثقلین جب تک برابر کے دونوں وزن نہ ہو، عربی میں صیغہ تثنیہ کا استعمال ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے نبی نے جب چھوڑا تو کتاب کی صورت میں چھوڑا۔ آپ کی تحقیقات کی ریسرچ نہ بتاتی ہو۔ اچھا، ایک بہت بڑی بات آج آپ نے جو کہی، میں اس کے لیے میں آپ کو تو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صرف مجھ سے نپٹیں، بعد میں ہوگا، جہاں ہوگا پھر میں آپ کو آگے تک لے کے چلوں گا۔ اگر آپ کا مقصد فساد برپا کرنا نہیں ہے، اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ اختلافات نہیں ڈالنے ہیں، اگر آپ کا مقصد فرقوں میں لڑانا نہیں ہے، اگر آپ اعلی کار نہیں ہیں، تو آپ مخلص بن کر کے اتریے، توبہ کیجئے، توبہ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آگے تک بڑھیے۔ آپ کو 26 آیتوں کے اب تک کسی نے معنی نہیں دیے تھے، آپ کو سیٹسفائی نہیں کیا تھا۔ اگر اپنا واٹس نمبر مجھے بھیج دیں تو میں آپ کو بھیجتا ہوں آج ہی کہ کس طرح سے ان 26 آیتوں کو کل کے کل ہمارے ایران کے کچھ طلبہ نے جمع کر کے اس کو ویڈیو شکل دے کر کے بنائی ہے، سوشل میڈیا پہ ہر طرف چل رہی ہے۔ آپ کو 26 آیتوں کا جواب مل گیا، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ مزاج قرآن کیا ہے۔ ابھی میں نے آج کی اس وقت کی مجلس میں یہی کہا، وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن وہ ہے کہ جس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ آپ کو راسخون فی العلم تلاش کرنا چاہیے، اگر آپ ریسرچ اسکالر ہیں، اگر آپ محقق ہیں، ویسے ہیں تو نہیں، جو بھی آپ کے پیچھے ہے، آپ لوگوں کو وہ تلاش کرنا چاہیے کہ راسخون فی العلم کون ہے، جنہیں اللہ نے اس کی میننگ کا، اس کے انواد کا حق دیا ہے، ان سے پوچھئے۔ تو وہ حضرت علی نے ممبر سلونی پہ بیٹھ کر کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہیں پر یہ بھی آواز دی ہے۔ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے آواز دی ہے، نحنو راسخون فی العلم، ہم اہل بیت کے جنہیں قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے، وہ ہم 14 کے 14، 12 کے 12 امام، وہ سب کے سب راسخون فی العلم ہے۔ آپ نے ایک اور بات کر ڈالی کہ قرآن بیاض عثمانی ہے، بے شک ہے، تو اسے آپ چیک کریں گے یا حضرت علی چیک کریں گے؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 3 خلافتوں کے بعد وہ آئے، یہ بھی آپ نے کہا، حالانکہ یہ بھی غلط تھا۔ دوسری خلافت کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن تشکیل ہو کے علی کے پاس اپنی کنڈیشن کے ساتھ خلافت دینے آیا تھا، مولا کائنات نے ٹھکرا دیا تھا، کہا تھا کہ میں اپنی شرطوں کے ساتھ خلیفہ بنوں گا، کیونکہ میری شرطیں سیرت رسول کی شرطیں ہیں، اور میں اس شہر علم کا باب علم ہوں، مجھے سرکار نے اپنی زبان چسائی ہے۔ یہ حضرت علی ہیں راسخون فی العلم، ان کے دروازے پہ جائیں، آپ کو سپریم کورٹ جا کے کیا ملے گا؟ مت ستائیں ملک کو، یوں ہی بہت سارے مسائل ہیں،
آپ سے بڑا آتنکواد کون کر رہا ہے بتائیے؟ آتنکواد کہتے کسے ہیں؟ یہ خون خرابے، یہ خون کی ہولیاں، یہ بیان دے کر، یہ سپریم کورٹ جا کر، سب سے بڑا آتنکواد تو آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو منافرت پھیلانے کے جرم میں آپ کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء باقاعدہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے، میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ملک کی اعلیٰ ترین انتظامیہ سے، جس نے ہمیشہ ہر فساد کو اس ملک سے ٹالنے کی کوشش کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کی بھی اور حرکتیں یہ بیٹھ کے للکاریں، پھر ویڈیو جاری کریں شیعہ علماء کو، سنی علماء کو، اور اختلاف بڑھے، اختلافات سڑکوں پہ آئیں۔ میں حکومت وقت سے، اس کی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پوری طرح سے پورے ملک کا جائزہ لے لیں۔ آپ آئی بھی، ہماری محترم بہت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سروے کروا لیں، اور اس کے بعد اس غم و غصے کو دیکھیں، اور کیا ہو گیا ہے۔ یہ قرآن مجید عدالتوں میں جانے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید عدالتوں کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ الہی قانون ہے، اور ہر ایک عالم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کے بقا کی ذمہ داری لی ہے۔ سورۃ حجر میں باقاعدہ طور پر کہا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ سارا کام ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات کہی کہ حضرت علی قرآن لے کے آئے، بے شک وہ تاریخ ہے۔ علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے تاریخ قرآن لکھی ہے، ہمارے شیعہ عالم ہے، کراچی سے اردو میں چھپی ہوئی ہے، اور یوں تو بہت ساری کتب آپ کو مل جائیں گی، اس پر تفاسیر کی مل جائیں گی، تفسیر نمونہ سے، اس کے اقتباس سے مل جائیں گی، بہت سے مقدمات سے مل جائیں گی۔ یہ تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر نمونہ ہے، تفسیر میزان ہے، تفسیر جو ہے وہ علامہ محمد حسین طباطبائی ہے، المیزان، یہ بہت ساری تفاسیر ہیں، ہر جگہ سے مل جائے گا۔ مولا کائنات نے اپنا قرآن پیش کیا، نہیں لیا، تو کیا وہ جو پیش کیا تھا اس قرآن میں کیا علاوہ اگر ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت میں بیٹھ کر کس بنیاد پر آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ قرآن وہی ہے؟ بس حضرت علی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، مطابق نزول نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ آج موجودہ قرآن یہ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرکار مدینہ 12 سال 5 مہینے 13 دن مکی زندگی میں آپ پہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ 9 سال 9 مہینے 9 دن مدینہ منورہ میں آپ پہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ اس پورے پیریڈ میں جو سرکار مدینہ پہ قرآن حکیم نازل ہوا وہ مکی زندگی کا مکی حصہ ہے، مدنی زندگی کا مدنی حصہ ہے۔ لیکن جب ہم موجودہ بیاض تلاوت کھولتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مطابق نزول نہیں ہے، یعنی جو سورہ جب جب آیا اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم آج قرآن پڑھتے ہیں تو پہلا سورہ الحمد ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ مبارکہ نساء ہے۔ یہ تمام سوروں کی جو فہرست ہے اس میں کبھی کوئی مکی ہے، کبھی کوئی مدنی ہے۔ آپ خود اٹھا کے دیکھیے نا، تو جب مکی اور مدنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اسے بیاض تلاوت کہا گیا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن رکھا ہوا تھا اپنا تحریر کیا ہوا خود، وہ قرآن مجید حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہہ کے رکھ لیا کہ یہ قرآن رہنے دو۔ اور یہی بات ہے نا کہ علی نہیں چاہتے تھے کہ امت میں 2 قرآن ہو جائیں، تو آپ کیوں چاہتے ہیں؟ جب علی نے نہیں چاہا تو آپ کیوں چاہتے ہیں؟ کہاں کے سید ہیں آپ؟ کہاں کے شیعہ ہیں آپ؟ جو حضرت علی نے نہیں چاہا آپ وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ ان کی مصلحت، ان کی حکمت سے آپ بڑھ کر ہیں؟ مجھے آپ جواب دیں وسیم صاحب، یہ دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ قوم کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ میرے چہرے سے ظاہر ہے۔ آج میں پورا دن ایام ازا کے حوالے سے مختلف جگہوں پر شرکت، تقریر، خطاب کرتا ہوا اس وقت پہنچا ہوں، لیکن یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اگر کہا ہے، اس کے بعد آپ نے آج کی اپنے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ اب وہ امام زمانہ لے کر کے ظاہر ہوں گے، تو جب وہ لے کر کے ظاہر ہوں گے تو اسی لیے تو اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کی ایک فرد کو غیبت میں رکھا ہے، تو ان کام انہیں کرنے دیجئے نا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنا بتائیں نا، اسٹیٹس کیا ہے؟ کون سے اسٹیٹس کی بنیاد پر آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اگر حق امام زمانہ کا ہے اور امام زمانہ کے پاس ہے جو غیبت میں ہے تو وہ قرآن بھی غیبت میں ہے، جب تمہیں ہمیں مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ زمانے کا امام بھی جانتا ہے نا اسے کب لے کے ظاہر ہونا ہے، وہ تمہیں فساد کا موقع نہیں دے گا۔
وہ تمہیں خون بہانے کا موقع نہیں دے گا، وہ تمہیں فرقے لڑانے کا موقع نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس رسول کا جس کی تاریخ میں صلح حدیبیہ ہے، یہ بیٹا ہے اس حسن کا جس کی صلح حسن مشہور ہے۔ اسلام کے اس پہلو کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اسلام کے اس رخ کو دیکھیے جہاں اسلام کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے بغیر خطا کے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ قرآن مجید کا یہ تمہیں صاف صاف اعلان نظر نہیں آتا؟ جس نے کسی ایک انسان کو حیات دی، انسان لفظ ہے انسان، اس نے پوری انسانیت کو حیات دی۔ آپ کیوں فساد برپا کرنے پہ لگے ہوئے؟ آپ میرے پاس آئیے، مجھ سے بات کیجئے۔ مولانا کلب جواد صاحب کو للکار رہے ہیں آپ، ان کو للکار رہے ہیں، ان کو للکار رہے ہیں۔ یہ للکارنے والا انداز اس طرح ہے جسے اکھاڑا بنا لیا آپ نے، پہلوانی ہے۔ ارے بھیا یہ علم کا معاملہ ہے، آپ اکھاڑے کی طرح پہلوانی کر رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی مومن مدنی بیٹھ کر مدینہ منورہ سے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس وقت میں یہ شروع ہوتا ہوں نا دینی سماجی رفتار میں، یہ مدینہ منورہ بالکل حرم رسالت مآب اور گنبد خضرا کے سائے میں رہتے ہیں، ہمارے وطن سے ہیں، چھوٹے بھائی جیسے ہیں۔ مومن مدنی صاحب اللہ سلامت رکھے آپ کو، شمیم خان صاحب اللہ سلامت رکھے، مومن مدنی صاحب، یہ سارے لوگ جو ہمیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کس طرح سے مظہر معروفی صاحب سلامت رہے آپ۔ پورا معروف ایک اچھا نام ہے، جہاں کے بہترین علماء، بہترین نوحہ خان، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ارباب کرم، میں آخری گفتگو آپ کی خدمت میں آج زیادہ حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ بہت زیادہ آج گزشتہ سب سے مسلسل سفر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے سلسلہ رہا ہے، جو آپ چہرے سے اور ہر طرح سے آپ پر ظاہر و باہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب مسئلہ مذہب کا آتا ہے تو نیت کیا، موت کو بھی ٹھہرا کر ہم حق کو بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کبھی بھی عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو دست و گریبان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میں ان علماء سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، مولانا محمود دریابادی صاحب، آپ نے یہ تو انہیں لکھا، لیکن بہت اچھا کیا آپ نے کہ نیچے آپ نے اس لیٹر کے لیے میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں، جہاں کمی نظر آئی اس پر متوجہ کیا، اور جہاں بہترین ورک ہوا وہ نیچے آپ نے جو نوٹ لگایا، اس نوٹ میں آپ نے لکھ دیا کہ حالانکہ شیعہ مکتب فکر نے انہیں خارج کر دیا ہے۔ آپ نے یہ لکھا، مگر یہ نیچے نوٹ میں لکھا۔ اصل موضوع میں آپ کو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو سابق ہیں۔ سید رضوان حیدر صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ کرار مصطفی صاحب ماشاءاللہ، ہمارے پرویز کمال صاحب، مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ نہال اعظمی صاحب بہترین ناظم ہے ہمارے اس وقت ماشاءاللہ، ناظم الہند، پورے گونڈی اور اطراف و جوانب پر آپ سارے ماشاءاللہ۔ تو ارباب کرم، میں آپ کی خدمت میں وہ گفتگو کر رہا تھا جو کہ یہ تھی کہ پھر وسیم، جو بچوں نے رشدی لکھا ہے، کہ انہوں نے جو ہے یہ کیا کہ یہ لکھ دیا کہ اب وہ حضرت علی نے جو ہے وہ قرآن لے لیا، تو جو قرآن حضرت علی نے لیا اس میں کوئی الگ نہیں، حضرت علی کی تصدیق اس پر ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جو حضرت علی نے ظاہر کر کے دیا اسے کیوں نہیں مانتے؟ جسے حضرت علی نے خود رکھ لیا وہ ان کی حکمت جانے نا، وہ حج کریں نہ کریں مصلحت امام کی ہے۔ کوئی تو آ کے یہ کہتا حسین کل جانا، یہ دبیر سیتا پوری مرحوم کا شعر ہے۔ تو حکمت امام جو ہے، احسن رضا میسم صاحب آپ کا بھی استقبال ہے، جلال پور میں بڑے اچھے کارے کر رہے ہیں آپ، اور اسی طرح کرتے رہیے۔ کوشش کیجئے کہ پارٹیوں میں ملت کے نمائندے بنیے۔ آپ جتنے بھی جہاں جہاں ہمارے سیاسی ورکر ہیں مذہب کے، وہ پارٹیوں میں مذہب کے ترجمان بنے، ہمارے مذہب میں آ کر کے پارٹیوں کے ترجمان نہ بنے۔ بھائی اتنا کر لیں تو انشاءاللہ مذہب جو ہے وہ سیاست زدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی مذہبی جگہوں پر لوگوں کا بیجا قبضہ ہوگا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج زیادہ تر ہمارے دینی ادارے ایسے افراد کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے راز سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں مذہب کی دھجیاں بھی اڑنے میں لگی رہتی ہے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں ایسا ہے، باقی جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آپ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، ایک گزارش میں آپ سے کروں گا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، ہدیہ نہیں مانگتا، لفافہ نہیں مانگتا، تبرک نہیں مانگتا، سواری نہیں مانگتا، اپنے نیٹ سے، اپنے گھر سے، ہر طرح سے کھڑا ہو کر کے میں آپ سے جو مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا کمنٹ بھی، اپنا لائک بھی، اور لائک کے ساتھ ایک ایک فرد اسے شیئر بھی کرے، تاکہ یہ میری محنت سوارت ہوتی جائے۔
تو میں نے کیا کہا کہ وسیم رضوی نے کہا کہ چونکہ یہ خلفاؤں کا قرآن ہے، یہی جملہ ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانیں گے، رسول اللہ نے نہیں دیا۔ ارے رسول اللہ نے جو دیا نا وہ حضرت علی سے پوچھو، کیونکہ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیا ہے اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیا ہے نا۔ تو اگر تمہیں حضرت علی مل سکے تو پوچھ لو، اور نہیں تو زمانے کے امام کا انتظار کرو۔ حضرت علی کے وہ آخری لال ہیں، وہ قرآن جب لے کے آئیں گے تو جب وہ لے کے آئیں گے تو وہ کس طرح فیصلہ کریں گے، اسی انتظار کے لیے تو مولا علی نے وہ قرآن رکھ لیا تھا کہ اگر آج نہیں تو کل جب میرا آنے والا بیٹا آئے گا تب دنیا اس کی زیارت کر لے گی۔ لیکن وہ کہیں شیعوں کے پاس نہیں ہے۔ اکثر شیعوں پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ ان کے یہاں 40 پاروں کا قرآن ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کہیں سے لا کر کوئی شیعت کے 40 پاروں کا قرآن مجھے دکھا دے تو وہ میری گردن بھی اس کے اوپر مباح ہو جائے گی، اور زندگی بھر غلامی کی سند میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ سنی سنائی باتوں پر فرقوں پر الزام نہ ڈالیے گا۔ وہ مولوی خبردار ہو جائیں جو مسلکوں کو لڑانے کے لیے بار بار یہ آواز دے رہے ہیں کہ وسیم شیعہ ہے۔ یہ بند کر دے مولوی حضرات، ورنہ آپ حضرات کے اوپر بھی ایکٹ کے تحت میں حکومت وقت سے پھر گزارش کر رہا ہوں۔ تو میں آخری ایک اور جملہ کہہ دوں، وہ خلافت جس خلافت کے سامنے حضرت علی نے اس قرآن کو اپنی خلافت میں تسلیم کیا بیاض عثمانی اور بیاض تلاوت کہہ کے، کتاب عثمانی نہیں۔ آپ کو تو اتنی ابھی نہیں آتا، آپ نے اپنی بات میں کہا ہے کتاب عثمانی۔ کتاب عثمانی نہیں ہے، وہ بیاض عثمانی ہے جی، برائے تلاوت ہے، وہ تلاوت کا نسخہ ہے، وہ تلاوت کے لیے دیا گیا۔ علم باب علم علی ہے، وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، راسخون فی العلم علی ہے، انہیں حق تفسیر ہے، حق تعویل ہے، سرکار نے دیا ہے۔ اور یہ بھی سرکار نے کہا تھا، یا علی لوگوں نے مجھ سے تنزیل قرآن پہ لڑائی کی ہے، تم سے تعویل قرآن پہ لڑائی کریں گے، یہ نبی نے کہا تھا۔ سب کچھ ہے۔ ان پہ جو مظالم ہوئے اس کو سن کر آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے تو ہم کہتے، کیونکہ ہمارے یہاں اہل بیت کی توہین کرنے والا بھی قرآن کی توہین کرنے والا ہے، اور قرآن کی توہین کرنے والا اہل بیت کی توہین کرنے والا ہے۔ اگر حسین کی توہین کرنے والا شمر و یزید ہے تو قرآن کی توہین کرنے والا بھی شمر و یزید ہے، اور اس طرح سے آپ کو توہین قرآن نہیں کرنا چاہیے تھی۔ آپ کو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی نا، وہاں نہ سمجھیے، داعش کے ہیڈ کوارٹر میں نہ سمجھیے جا کے، آپ ایسے جہاں جہاں آپ کو شک ہے وہاں نہ سمجھیے، نجف میں تو آ کے سمجھیے۔ نجف میں تو ہمارے وہ مرجع بیٹھے ہوئے ہیں جن کے عالمی امن کو دیکھتے ہوئے ہمارے اٹلی سے اس وقت کے سب سے بڑے روحانی پیشوا عیسائی مذہب کے پاپ فرانسس، وہ چل کر کے آئے۔ کیوں چل کر کے آئے جانتے ہیں آپ وسیم صاحب؟ کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے داعشیوں کے IS کے جہاد کی ہوا نکال دی تھی اور بتایا تھا یہ جہاد نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے جہاد مانا ہی نہیں اسے۔ کیوں؟ کیونکہ نجف میں علم علی رکھا ہوا ہے، حکمت ابو تراب رکھی ہوئی ہے، اس لیے آیت اللہ سیستانی نے کہا یہ جہاد نہیں ہے۔ اس لیے جو مسیحی بچیاں ہیں، یعنی کرسچن لیڈیز اور گرلز جو بھی ہیں، جنہیں داعشیوں نے باندی بنا لیا ہے جہاد کے نام پر مال غنیمت، تو ان بچیوں کو وہ بیچنے میں لگے تھے داعشی۔ آیت اللہ سیستانی نے عراق کے امیر طبقے سے گزارش کی کہ ان بچیوں کو خریدیں اور خرید کر انہیں محفوظ مقام پر پہنچائیں، ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ یہ عمل تھا، یہ ہے قرآن۔ سمجھنا ہے تو یہاں آ کے سمجھو نا، نجف میں سمجھو، آیت اللہ سیستانی سے سمجھو۔ بہت بڑا وہاں تحقیقی ادارہ ہے، بیٹھو آؤ اگر چاہتے ہو، لیکن دوبارہ کلمہ پڑھ کے، کیونکہ سب آپ کو مرتد بتا چکے ہیں۔ میں جو کچھ ہے بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ ہے، اور کوئی خوف بھی نہیں ہے مجھے اس بات کا کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا اپنے علم پر عامل ہوں، اور اس پر مطمئن ہو کر کے، کیونکہ میں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے، میں تو کوشش کرتا ہوں نا کہ کوئی آیت اگر کوٹ کرنا ہوئی تو علماء کو سنا دیتا ہوں، تاکہ زیر و زبر کا فرق مجھ سے بولنے میں نہ ہو۔ اور آپ کی جرات یہ ہو گئی 26 آیتیں نکال دو۔ سرور بھائی آپ کا استقبال ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔
آباد رہے آپ. ہمارے محترم سرور حسین صاحب پریجات سوسائٹی کے جی یہ آپ کیا کریں جی ہمارے آپ نے کیا لکھا ہے، غلط ہوتا تو امام علی علیہ السلام اپنا تحریر کیا ہوا قرآن پیش کر دیتے. بے شک قرآن مصطفی صاحب حضرت علی اپنا پیش کر سکتے تھے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا نے فرمایا مطابق نزول نہیں ہے. اب اگر حضرت علی اپنا پیش کریں گے تو آپ جانتے ہیں معاملہ کیا ہو چکا تھا. جنگ جمل سے مسلمان 2 خیموں میں بڑھ چکا تھا. اگر ایسے میں حضرت علی اپنا قرآن جاری کر دیتے تو جو علی کے خیمے کے تھے وہ علی کا قرآن لیتے علیہ السلام کا، اور جو ادھر کے خیمے کے تھے ادھر کا قرآن لیتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ 2 قرآن امت میں ہو جاتا. جو علی امت میں 2 قرآن برداشت نہ کرے وہ علی اتنے فرقے کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا مولا نے، اب یہ مولا کا فیصلہ ہے، وارث قرآن وہی ہے، کیونکہ قرآن وارث نہیں ہے. میں نے اپنی پہلے بیان میں جو میں نے جواب دیا تھا اس میں کہا تھا سورۃ انعام کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر میں نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے. آپ وہ ڈھونڈ لیں کہ وارث کتاب کون ہے. تفسیر آل محمد کی طرف آئیں، تفسیر علامہ محمد حسین طباطبائی کو پڑھیں، تفسیر نمونہ کو پڑھیں. وہ 26 آیتیں اس میں سب سمجھائی گئی ہیں. لیکن آپ تو پتہ نہیں کتنے بڑے نشے اور زوم میں ہیں اپنے، کہ آپ لوگوں کو لیٹر لکھ کر کے جو ہے وہ ہمیں جواب دیجئے ہمیں جواب دیجئے. آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں. علم پانے کے لیے شانے جھکا کے ہاتھ جوڑ کے جایا جاتا ہے. یہ آپ کو کسی نے نہیں سکھایا. کسی کے کتنے بڑے بڑوں کے چیلے ہیں آپ تو آشرموں کے بھی چیلے ہیں. آپ کی ساری تصویریں آتی رہی ہیں. اتحاد یہ نہیں ہے. ہم اپنے ہندو بھائیوں سے اتحاد کرتے ہیں. اتحاد کا مطلب میں ٹوپی شیروانی میں ہوں، آپ اپنے بھگوے میں ہیں، دونوں گلے مل لیں گے. لیکن یہ منافقت ہے کہ میں آپ کے کپڑے میں آؤں، آپ ان کے کپڑے میں، ان کے اسٹائل میں. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بیچ رہے ہیں تہذیبوں کو؟ کبھی آپ پیدا ہوئے تھے کسی سید گھرانے میں، اس گھرانے کی تہذیب بھی یاد نہیں ہے آپ کو. جس طرح آپ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے انہیں پکارتے ہیں، کیا یہ تہذیب مادری میں آپ کو نہیں ملا ہے؟ سید گھرانے کا کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ بھی کھو دیا. اور یہیں پہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کے ساتھ پوری قوم بلکہ پوری انسانیت، پورے مسلمان لفظ سید برداشت نہیں کر رہے ہیں. لازم ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے وسیم صاحب جہاں پر بات چھوڑ دی وہ یہ ہے حضرت علی نے قرآن اپنا نہیں جاری کیا. تو امام حسین جو کربلا تک آئے، امام حسن ان کے بعد رہے، ان سب کو تو موقع تھا. حرف آخر کی صورت میں کربلا میں امام حسین جنگ کرنے آ گئے یزید سے. جب گھیرا، معذاللہ یہ جملہ میرے منہ سے نکلا، میں اس کی کہ امام حسین السلام نے قیام کر دیا. قیام کا مطلب کھڑے ہو گئے دین بچانے کے لیے. اگر کہیں سے قرآن مجید کی ان آیتوں میں اختلاف ہوتا تو مدینے سے لے کے کربلا تک کے 6 مہینے کے اتنے خطبے امام حسین علیہ السلام کے ہیں. کہیں پر قرآن حکیم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہوتی؟ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیپٹر کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پاس قرآن کو رکھ کر اور اپنے آخری لال کو وراثت میں دے کر کے کلوز کر دیا تھا. تو جس چیپٹر کو مولا علی کلوز کر گئے ہیں اس کے لیے ان کے آخری لال کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ جب ان کا آخری بیٹا آئے گا تب اس چیپٹر کو وہ کھولے گا. وسیم رضوی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ہاں، ہمارے ملک کے قانون میں اگر اتنا اختیار ہے کہ مفاد عامہ میں ایک شخص کوئی بھی پٹیشن داخل کر سکتا ہے، عدالت عالیہ اختیار ہے، محترم عدالت عالیہ کو، کہ اسے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری ملک کی محترم عدالت عالیہ مذہب اور ملک کے فرق کو اچھی طرح جانتی ہے. قرآن کیا ہے یہ عدالت عالیہ جانتی ہے، اس کی عظمت کو جانتی ہے. وہ چاہے کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب ہو، اس کے خلاف بولنے والا، بھونکنے والا صرف اور صرف انسانیت کا دشمن ہے. وہ کوئی ہو، کہیں ہو. اگر اللہ اکبر ڈرانے کے لیے ہے تو یہ بھی جرم ہے، جے شری رام ڈرانے کے لیے ہے تو یہ بھی جرم ہے. لیکن اللہ اکبر ہو، جے شری رام ہو، اگر یہ بچانے کے لیے ہے
تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ بچانا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ نہ کہا جائے، مریا پرشوتم شری رام، علامہ اقبال جیسے شاعر نے انہیں امام الہند کہا تھا، پیشوائے ہند، امام الہند۔ ہمارا مذہب کسی کی توہین نہیں سکھاتا، لکم دینکم ولی دین کہہ کر کے بتاتا ہے کہ تم اپنی حجتیں تمام کرو۔ وسیم رضوی، یہ عدالت جا کر ملک کی فضا خراب کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اپنے علماء اور مرکزوں تک جاتے اور ان 26 آیتوں کو سمجھتے، جانتے، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آتا تو آپ اس کے راستے اسلام میں تلاش کریں، ملک کے قانون کے ذریعے یہاں فتنہ پیدا نہ کریں۔ بہت ساری یوں ہی قوم کے مسائل ہیں، آپ بھی ایک مسئلہ بن کے نہ اٹھیے۔ ہماری قوم، ہماری ملت آپ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے میں پوری شیعت اور عالم اسلام کی طرف سے آپ پر نفرین کرتا ہوں، اور آپ اسی قابل ہیں۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ شیعت کا عقیدہ مسلمات قرآن میں وہی ہے کہ جو تمام عالم اسلام کا عقیدہ ہے۔ علامہ اقبال کو بھی اسی لیے کہنا پڑا تھا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ نہ شیعوں کا کوئی دوسرا کعبہ ہے، نہ کوئی دوسرا اللہ ہے، نہ کوئی دوسرا قرآن ہے۔ یہ تو علامہ اقبال جیسے جاگرک مفکر اسلام کہے جانے والے شاعر نے خود کہہ دیا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب کا ایک نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہاں، اس لیے بڑی بات نہیں بن پاتی کہ وسیم رضوی جیسے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور گاہے گاہے مسلکوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ہم ایسے تمام لوگوں کی نندا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرتے ہوئے اپنی پوری قوم کی طرف سے اس بار یہ سوشل میڈیا پر دینی سماجی رفتار ہمارا ہر ہفتے سنیچر کو 10 بجے اسی آئی ڈی سے لائیو ہوتا ہے، جس کا مقصد دین اور سماج کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ پھر آخر میں ایک بار آپ سے کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے موجود ہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شیئر کرنے کے لیے آپ کو آپ کی آئی ڈی کے رائٹ بٹن پر جہاں شیئر لکھا ہوا ہے اسے دبا دیں اور آگے پش کر دیں، انشاءاللہ آپ کی وال پر بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ میری گزارش ہے، اور پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان باقی رکھے، ملک دشمن طاقت وہ اندر کی ہو یا باہر کی ہو اللہ اس کا خاتمہ فرمائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے والی طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے، وہ اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں، اور ایسے کوئی بھی شیعہ سنی کرنے والے، یاد رکھنا نہ سلمان رشدی سنی تھا اور نہ وسیم رضوی شیعہ ہے، یہ مسئلہ دونوں کے اپنی خطاؤں کا ہے، اور اس پر اسلام کے جو بھی آئین ہے، جو بھی قانون ہے، اسے ہمارے مراجع اعظام اور ان کے دفاتر اور ان کے نمائندے اس کا جواب دیں گے۔ میں تو صرف تبصرہ کروں گا، آپ کو بیدار کروں گا، اور ملک و ملت میں ہونے والے نقصانات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستان میں ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اس جمہوریت میں ہوں جہاں مذہب کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں عزت مآب سپریم کورٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں، کسی نہ کسی ایکٹ کے تحت ہمارے ملک کی انتظامیہ اس کا جائزہ لے، اور وسیم رضوی اس سے پہلے کہ اور بھی للکاریں اور بھی فساد برپا کریں، انہیں کسی نہ کسی ایکٹ کے تحت ان کے انجام کو پہنچایا جائے تاکہ ملک کی فضا مقدر نہ ہونے پائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سب آباد رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے رہیں، مطلبی نہ بنیے گا، اپنے مقصد کو ادا کیجیے گا، رشتوں کا حق نہ بھولیے گا، دوستوں اور احباب کو نہ چھوڑیے گا، سوشل میڈیا اتنا محبوب نہ ہو جائے کہ حقوق سے آنکھ اور منہ بند کرنا پڑے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اگلے سنیچر کو پھر آپ سے اسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ دینی سماجی رفتار، علی اصغر حیدری آپ کا میزبان، اور ہر سنیچر کو رات 10 بجے دینی سماجی رفتار کا مقصد صرف اور صرف پورے ہفتے سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ کرنا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں علی اصغر حیدری کو بھی نہ بھولیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہدار۔